وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں ایک امتحان کے لیے بھیجا ہے کہ انسان جب بھٹک جائے گا، انسان جب گمراہ ہو جائے گا، انسان جب راستے سے ہٹ جائے گا، انسان جب اللہ کو بھلا دے گا، جب انسان سے اللہ کی معرفت نکل جائے گی، جب انسان کو اللہ کی پہچان نہیں رہے گی، تو اس انسان کو اللہ کی پہچان کرانے کے لیے، اس انسان کو اللہ کی معرفت کرانے کے لیے، اس انسان تک اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے، اس انسان کو راہ راست پر لانے کے لیے، اس انسان کو گمراہی سے بچانے کے لیے اللہ انہی انسانوں میں سے ایک انسان کو منتخب کریں گے جسے نبی کہا جائے گا، اور وہ نبی ان لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے گا، وہ نبی ان لوگوں کو راہ راست پر لائے گا، اور وہ نبی ان لوگوں کو گمراہی سے بچائے گا۔ اور میں دوستو صرف یہی نہیں کہ ہم نے اس نبی کی بات کو ماننا ہے، ہم نے اس نبی کی اطاعت کرنی ہے، ہم نے اس نبی کے حکم کو مان کر اللہ کے سامنے جھکنا ہے۔ ہمیں یہی نہیں حکم دیا گیا، ہمارا یہی امتحان نہیں تھا، بلکہ ہمارا امتحان یہ تھا کہ اگر کوئی نبی تمہارے پاس آئے اللہ کی دعوت کو لے کر، اللہ کے پیغام کو لے کر، اللہ کے حکم کو لے کر، تو تم نے اس نبی کی عزت بھی کرنی ہے، تم نے اس نبی کے اوپر نبی کا کلمہ بھی پڑھنا ہے، تم نے اس نبی پر ایمان بھی لانا ہے، تم نے اس نبی کا اعزاز اور اکرام بھی کرنا ہے، تم نے اس نبی کو تکلیفوں سے بھی بچانا ہے، تم نے اس نبی کو آزمائشوں سے بھی بچانا ہے۔ حتی الامکان تم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ تم نے اس نبی کو تکلیف نہیں دینی، بلکہ وہ جو پیغام لے کر تمہارے پاس آئے، جو کلمہ لے کر تمہارے پاس آئے، جو دعوت لے کر تمہارے پاس آئے، تم نے اس کو مان کر، اس نبی کی مان کر اللہ کی عبادت کرنی ہے، تاکہ تم دنیا سے کامیاب اور سرخرو ہو کر جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اصل امتحان ہمارا یہ تھا، لیکن ہوا کیا کہ حضرات انبیاء علیہ السلام آئے۔ اب میں دوستوں میں نے یہ جو اتنی بڑی تمہید باندھی ہے، اس تمہید کے بعد جو اصل بات میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ حضرات انبیاء علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ہدایت کے لیے بھیجا۔ اب ہم نے اس نبی کا اعزاز کرنا، ہم نے اس نبی کا اکرام کرنا، لیکن اگر غور کیا جائے تو حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام کے تمام انبیاء جتنے بھی آئے ہیں، ان تمام انبیاء کو تکلیفوں اور آزمائشوں سے گزرنا پڑا۔ جب نبیوں نے لوگوں کے سامنے اللہ کا پیغام رکھا، جب نبیوں نے لوگوں کو ایمان کی طرف دعوت دی، جب نبیوں نے لوگوں کو ایمان کی طرف بلایا، جب نبیوں نے لوگوں کو اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی توحید کی طرف بلایا، اور لوگوں کے سامنے یہ پیغام رکھا کہ اللہ نے تمہیں اس دنیا میں جس مقصد کے لیے بھیجا ہے وہ مقصد یہ دنیا نہیں ہے، کیونکہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم واضح لفظوں میں ارشاد فرماتے ہیں ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ۔ اللہ نے تمہیں دنیا کے لیے پیدا نہیں کیا، اگرچہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی ہے، اللہ نے تمہیں دنیا کے لیے پیدا نہیں کیا، بلکہ اللہ نے تمہیں آخرت کے لیے پیدا کیا ہے۔ میں دوستو، ایک ہوتی ہے انسان کی ضرورت کہ انسان اس سے اپنی حاجت اور ضرورت کو پورا کرے۔ اللہ نے ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا کہ ہم دنیا میں مگن ہو جائیں، بلکہ اللہ نے دنیا کو ہمارے لیے بنایا۔ کیا کہا کہ تم دنیا میں آئے ہو، دنیا سے نفع اٹھاؤ، تھوڑا بہت نفع اٹھا کر تم اپنے رب کی طرف چلے جاؤ، کیونکہ اللہ نے تمہیں دنیا کے لیے نہیں پیدا کیا، اللہ نے تمہیں آخرت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، فرمایا کہ تم دنیا کے اندر ایسے رہو جیسے کوئی آدمی مسافر ہوتا ہے یا کوئی راہ چلتا ہوا آدمی ہوتا ہے۔ مسافر جب کسی کے گھر جا کر ٹھہرتا ہے تو وہ 1 دن یا 2 دن یا 3 دن کے لیے ٹھہرتا ہے، 3 دن کے بعد وہ واپس اپنے گھر میں اپنے مقام پر آ جاتا ہے۔ اور جو آدمی راہ چلتا ہوا ہوتا ہے
وہ تو کہیں ٹھہرتا بھی نہیں ہے، بلکہ کسی درخت کے نیچے یا کسی ہوٹل اور سرائے میں تھوڑی دیر کے لیے چائے پینے کے لیے سستانے کے لیے رک جاتا ہے، اور تھوڑی دیر سستانے کے بعد پھر اپنی منزل کی طرف چل جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر فرما رہے ہیں کہ تم دنیا میں آئے ہو مسافر کی طرح، تم دنیا میں آئے ہو راہ چلتے انسان کی طرح، کہ تم دنیا میں 1 دن ٹھہرو یا 2 دن ٹھہرو یا 3 دن ٹھہرو، تمہارے ذہن کے اندر یہ تصور ہونا چاہیے، یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہم نے مرنا ہے، ہماری آنکھوں نے بند ہونا ہے، ہمیں لوگوں نے اٹھانا ہے، ہمیں غسل دیا جائے گا، ہمارا جنازہ پڑھایا جائے گا، ہمیں کفن دیا جائے گا، ہمیں 4 آدمی اٹھا کر قبرستان کی طرف لے کر جائیں گے، بالآخر دعا پڑھ کے ہمیں من و من مٹی کے نیچے اتار دیں گے اور پھر لوٹ کر واپس آ جائیں گے۔ یہ ہماری منزل مقصود ہیں۔ اگر ہم یہ نیت کر لیں، یہ ارادہ کر لیں، اس نیت کے ساتھ دنیا میں رہیں، تو میرے دوستو ہم راہ جاتے مسافر بھی ہیں اور ہم رہنے والے مسافر بھی ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی حقیقت اتنی ہی بیان کی، اس لیے حضرات انبیاء علیہم السلام کو دنیا میں اسی مقصد کے لیے بھیجا گیا کہ تم لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف بلاؤ، تم لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلاؤ، اور عام لوگوں کو اس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا کہ جب میں اپنے بندوں میں سے کسی اپنے نمائندے کو منتخب کر لوں، اپنے بندوں میں سے کسی کو اپنا بندہ چن لوں، اپنے بندوں میں سے کسی کو اپنا نبی منتخب کر لوں، اور وہ تمہارے سامنے اللہ کی توحید کو بیان کرے، اللہ کی وحدانیت کو بیان کرے، تمہیں گمراہی سے ہٹا کر راہ راست پر لانے کی کوشش کرے، تمہیں ہدایت کی طرف لے کر جائے، تو تم نے اس کی بات کو تسلیم کرنا ہے، تم نے اس کی بات کو ماننا ہے، تم نے اس کا کلمہ پڑھنا ہے، تم نے اس پر ایمان لانا ہے، کیونکہ اس بندے کو منتخب میں نے کیا۔ اگر تم اس بندے کے انتخاب پر راضی ہوگے، تم نے اس کی بات کو مان لیا، اس کا کلمہ پڑھ لیا، تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، اگر تم نے نہیں مانا تو تم ناکام ہو جاؤ گے۔ شرط لگا دی اللہ رب العزت نے ایک، کیا شرط لگائی؟ کہ میرے بندوں کو ستانا نہیں ہے، میرے بندوں کو تکلیف نہیں دینی، میرے بندوں سے لڑنا اور جھگڑنا نہیں ہے۔ لیکن آپ غور کریں حضرات انبیاء علیہم السلام کی زندگیوں پر، آپ بھی قصص النبیین پڑھتے ہیں، آپ بھی انبیاء علیہم السلام کے واقعات پڑھتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء علیہم السلام آئے، ہر نبی کو ہر طرح سے تکلیف دی گئی۔ کس کے لیے دی گئی؟ کیا انہوں نے ذاتی دشمنی کی؟ کیا انہوں نے ذاتی طور پہ کوئی لڑائی کی؟ کیا ان کا برادری کے ساتھ کوئی زمین کا جھگڑا؟ کیا ان کا جائیداد کا جھگڑا؟ یا ان کے کوئی کاروبار تھے؟ یا ان کا کوئی لین دین تھا؟ کسی بھی نبی کا کسی کے ساتھ کوئی دنیا کے اعتبار سے جھگڑا نہیں تھا، دنیا کے اعتبار سے کوئی لین دین نہیں تھا، دنیا کے اعتبار سے کوئی تجارت نہیں تھی، دنیا کے اعتبار سے کوئی معاملہ نہیں تھا۔ آج تک کسی بھی نبی کا کوئی ایک جھگڑا ایسا ثابت نہیں ہے جو اس نے اپنی ذات کے لیے لڑا ہو، بلکہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو آتا ہے کہ جب اللہ کے پیارے پیغمبر کو ذاتی طور پہ تکلیف دی جاتی، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اسے برداشت کیا کرتے تھے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر دین کے لیے، ایمان کے لیے، مذہب کے لیے، حتیٰ کہ صحابہ کے لیے کسی بات کو برداشت نہیں کیا کرتے تھے، لیکن جب اللہ کے پیارے پیغمبر کی ذات پر بات آتی تھی، آپ علیہ السلام اسے برداشت کیا کرتے تھے۔ میرے دوستو، اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اتنا مارا جاتا، اتنے پتھر برسائے جاتے کہ حضرت نوح علیہ السلام پتھروں کے نیچے دب جایا کرتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے، ان پتھروں کو ہٹاتے، حضرت نوح علیہ السلام بے ہوش ہوتے،
کبھی ایک رات گزر جاتی، کبھی 24 گھنٹے گزر جاتے، کبھی 2 دن گزر جاتے بے ہوشی کے عالم میں، لیکن جب ہوش آیا کرتا تھا، ہوش میں آنے کے بعد ان کی زبان پر ایک ہی بات جاری ہوتی تھی، او لوگو ایک اللہ کی عبادت کرو، او لوگو ایک اللہ کے سامنے جھکو، او لوگو بت پرستی سے رک جاؤ، او لوگو بتوں کے سامنے جھکنے سے باز آ جاؤ، او لوگو شرک کرنے سے باز آ جاؤ، ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو۔ اگر نوح علیہ السلام کی زندگی سے آگے چلیں میں دوستو، جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دین اور مذہب کے لیے، اللہ کی وحدانیت کے لیے آگ میں گرایا گیا، 40 دن تک آگ میں رہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو تکلیفیں دی گئیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، حضرت ایوب علیہ السلام کو، حضرت شعیب علیہ السلام کو، حضرت یعقوب علیہ السلام کو، جتنے بھی انبیاء علیہ السلام دنیا میں آئے، تمام کے تمام انبیاء کو تکلیفیں دی گئیں۔ آج اگر ہم دین کی بات کریں اور دین کو سستے میں لیں اور یہ کہیں کہ دین تو آسان ہے، دین تو سستا ہے، دین میں کرنا کیا پڑتا ہے، میں دوستو اگر اٹھا کر دیکھیں تاریخ، آپ قصص النبیین پڑھ کے دیکھیں، انبیاء کے واقعات کو پڑھ کے دیکھیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہی حضرت یحییٰ علیہ السلام